حساس معاملات پہ یہ پردے اٹھانے کا جو سلسلہ ہے، خواہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے، یہ کس طرف لے کے جائے گا اور اس کا احساس بھی ہے کسی کو؟ اس وقت تو ون اپ مین شپ پہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، تو اس میں پھر سب کچھ چلتا ہے اور سچ اور جھوٹ کے اندر کوئی تمیزی روانی رکھی جاتی، اصل حقائق سے عوام کو آگاہی نہیں ہوتی۔ اب فرض کریں یہ جو معاملہ ابھی لندن والا ہے، اس میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے ایک پالیسی بیان دیں، قوم کو اعتماد میں لیں کہ ہوا کیا ہے۔ اگر وزیر اعظم خود ایسا کریں تو وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے مصروف آدمی ہیں، تو تبھی یہ پتہ لگا کہ باٹم لائن کیا ہے۔ جی، الزامات کی بچھاڑ میں عوام تو کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہاں ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کو حب الوطنی کو کویشچن کرنا ایک موضوع وہ بن کر رہ گیا، ایک معمول، تو اس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ حقائق کیا ہے۔ جی نظامی صاحب، قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ قومی مفاد میں سب کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن یہ جو اسپیسیفک ورڈنگ ہے ایاز صادق صاحب کی، اس سے متعلق اب ظاہر ہے نظامی صاحب ہم منتظر ہیں قریشی صاحب کے جواب کے بیان کے۔ آپ سے نظامی صاحب جاننا میں بنیادی طور پہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، ناظرین کو یہ بھی بتایا نا کہ ایاز صادق صاحب کے کیا اسپیسیفک ورڈنگز ہیں۔ نظامی صاحب، ایاز صادق صاحب نے یہ کہا کہ جب یہ ابھینندن کا معاملہ ہوا تو اس وقت قریشی صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ابھینندن کو نہ چھوڑا تو 9 بجے تک بھارت حملہ کر دے گا۔ نظامی صاحب یہ بتائیں، یہ جو اپنے پیٹ سے قمیضیں اٹھانے کا سلسلہ ہے، سوال میرا یہ ہے یہ کدھر لے کے جائے گا، اور جو علاقے کے جغرافیائی حالات بدل رہے ہیں اس میں یہ کوئی دانش مندی ہے، خواہ حکومت ہو یا اپوزیشن؟ یہ دانش مندی تو نہیں ہے کہ وہ واشنگ ڈرٹی لینن ان دا پبلک، لیکن اس سے کم از کم یہ تو پتہ لگتا نا کہ درون خانہ ہوتا کیا ہے اور عوام کو کتنا آگاہ میں لیا جاتا ہے۔ چاہے حوادث خرابی ہے، بس یار ہمیں پتہ لگے یار اس موقع پہ تو یہ کہا گیا تھا، اصل میں یہ ہوا تھا، پھر الزامات در الزامات، جوابی الزامات، تو عوام تو کنفیوز ہو کے رہ گئے کہ یہ جمہوریت ہے یا ماسی کا بیڑا ہے۔ یہ بات جو ہے ہمیں سوچنے کی ہے کہ بھئی کوئی جمہوریت کے بھی کوئی رول ہونے چاہیے۔ قومی مفادات کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ احتیاط سے دینے چاہیے۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ عباسی صاحب جی یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیے مجھے۔ صداقت صاحب۔ نظامی صاحب بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ میں نے آپ کا سارا ابتدائیہ سنا ہے، لہذا مجھے پتہ آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس اپوزیشن کو یہ امید لگ گئی ہے کہ اب ان کو یہ نہیں، امید ان کی ٹوٹ گئی ہے کہ ان کو کوئی این آر او دے گا، جو یہ 8-10 مہینے تک چپ رہے، بولتی ان کی بند رہی، اور درمیان میں کبھی اس سے ملنا کبھی اس سے ملنا، ایک مہینے میں 2 دفعہ جا کے مقتدر حلقوں سے ملنا اور ان سے معافیاں مانگنا۔ جب ان کو یہ پتہ چل گیا تو اب یہ بالکل ایک بلیک میلنگ ٹول پہ آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ریاست میں جو فرق ہے، شاید یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا جان بوجھ کے کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جلسے کیے وہاں میاں نواز شریف صاحب جو خود آئین اور قانون کو مطلوب ہیں، جن کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ جھوٹے اور مطلب ایماندار نہیں ہیں، صادق اور امین نہیں ہیں، ہائی کورٹ ان کو کہتی ہے کہ وہ اشتہاری اور مفرور ہیں، نیب کورٹ کہتی ہے کہ وہ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں، اور وہ عدالتیں ان کو بلاتی ہیں، وہ بجائے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے پیش کرنے کے، اپنے بچے ان کے باہر، عدالتیں ان کے پراپرٹیز ان کی باہر، اور پاکستان کے اداروں کو، خاص کر سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح نام لے لے کے چیلنج کرنا، اور پھر اس پی ڈی ایم کے سٹیج سے آزاد بلوچستان کی اور خود مختار بلوچستان کی غداری جیسی باتیں کرنا، اور اس کے علاوہ یہ جو بارڈر ہے ہمارا فینس ہے افغانستان کے ساتھ، جس کو بڑی مشکلوں سے دہشت گردی کی اس افغانستان سے جو ہوتی تھی اس کو روکنے کی جو کوشش کی گئی ہماری سیکیورٹی اداروں نے، اس فینس کو اکھاڑ کے پھینکنا،
اور وہاں پہ قومی پارٹیوں کے لیڈرشپ کا چپ رہنا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہیں اور یہ اپنے مقدمات کی ڈیسپریشن میں پاکستان جو ہے اس کا ریاست کا اور حکومت کا فرق ختم کر بیٹھے۔ آج یہ سردار ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ، میں تو اس معاملات میں بہت ساری میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی اس ٹاپک پہ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹل فیصلہ سول حکومت کا تھا، اس میں فوج کو میں نے آن بورڈ لیا۔ تو یہ ساری باتیں اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسپریشن ہے، مایوسی ہے، اور یہ بوکھلا گئے ہیں، شاید ان کو اپنا سیاست بلیک نظر آ رہی ہے، لیکن عوام پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنقید ہے یہ حکومت پہ کم ہے اور ریاست کے جو مین پلرز ہیں ان پہ زیادہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام کر کے پاکستانی عوام ایسے سیاستدانوں کو قبول کریں گے، بری طرح ریجیکٹڈ ہیں اور مزید بھی ریجیکٹ ہوں گے۔ یہ جو باتیں ساری ہوئی ہیں ان کا جواب دیں کہ آپ کے پسینے چھوٹ گئے اور یہ چھوٹ گیا اور وہ چھوٹ گیا، بتائیں کہ بھی کیا ہوا کیا۔ بہرحال یہ بڑے امپورٹنٹ ہسٹوریکل امپورٹنس کے سوالات ہیں، تو اس وقت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف یہ جس کو غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دے رہے ہیں وہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک تو میں اتفاق کرتی ہوں ان سے کہ حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس وقت صرف ریاست ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے کچھ ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں، اور حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ حکومت ایگزسٹ کرتی ہے تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج ہے۔ ڈیسپریشن حکومت کے اندر ہے کہ ابھی 3 جلسے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ چل پڑے۔ دیکھیے دوسروں کو آپ ہر وقت غدار 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 کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی، وہ لوگ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر ہوئے، ان میں سے تو کسی کا ایک قطرہ خون نہیں بہا ہوا ہے جمہوریت کے لیے۔ ان کو کیا پتا جمہوریت کس بلا کا نام ہے، ان کو کیا پتا کہ ریاست اور حکومت جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے۔ آئین پاکستان ان میں سے کسی نے پڑھا نہیں، حکومت کے معاملات کا ان کو علم نہیں، بیڈ گورننس کی جو ہے وہ انتہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو فاقوں پہ مجبور کر دیا، خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے، اور یہ آئے ہیں چلے ہیں دوسروں کو جو ہے بتانے کے سکھانے کے لیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا ہے ایاز صادق صاحب نے، اعتراض کس چیز پہ ہے۔ ایاز صادق صاحب نے ایک فیکٹ بیان کیا جو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے سنا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ بات کیا فیکٹ نہیں ہے نظامی صاحب کہ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تو ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیٹ جو ہے وہ فلائی کر رہے تھے اور جو ہے بہت زیادہ جھڑپیں جو ہیں وہ ہونے شروع ہو گئی تھی کنٹرول لائن کے اوپر، اور بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ اس کے اوپر ایاز صادق صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو ہماری طرف سے جتنے بھی معاملات اور مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ، یہ تو وہ حکومت ہے جو آج مجھے ریاست اور حکومت کا فرق بتا رہے ہیں جی، یہ وہ حکومت ہے کہ جب کشمیر کے اوپر بات ہو تب یہ ساتھ نہیں بیٹھتے، اور جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تب بھی آرمی چیف کو میٹنگ بلانی پڑی، وزیر اعظم پاکستان اس وقت بھی نہیں تھا۔ یہ تو پروکسی ہے، یہ تو چل رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے آسرے پر جو ہے وہ ان کو تو نہ کسی چیز کا پتہ ہے نہ ان کو کچھ شامل کرتا ہے۔ کوئی بھی اہم معاملہ ہو وزیر اعظم پاکستان تو ہوتا ہی کہیں نہیں، تو اس لیے یہ تو 3 نہ 13 میں پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک فیکٹ بیان کیا ہے ایاز صادق صاحب نے، اور یہ فیکٹ پوری دنیا کو معلوم ہے، پورے ملک کو معلوم ہے۔ ایک ٹینشن تھی اور ایک وہ تھا، تبھی تو آپ نے ڈر کے ابھینندن واپس بھیج دیا نا۔ ہمیں آپ غدار کہتے پھرتے ہیں، ابھینندن کو آپ باہر بھجواتے ہیں، اور کلبھوشن جو ہے اس کے لیے راتوں رات آرڈیننس یہ حکومت لائی ہے نظامی صاحب، ہم نہیں لے کے آئے۔ ہمارے اوپر ہم نے کلبھوشن ہمارے دور حکومت میں اریسٹ ہوا، آپ اس کو راتوں رات اس کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں، اس کو کونسلر رسائی دلواتے ہیں، اس کو اس کے گھر والوں سے ملواتے ہیں، اور غدار کہتے ہیں ہمیں۔ کشمیر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ناک کے نیچے سے مودی لے جاتا ہے جس کو آپ دعائیں دے رہے تھے، اور غدار ہیں ہم۔ مطلب عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں خاموشی کا درس دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کریں کشمیر کے اوپر، اور غدار ہیں ہم۔ جب آپ کسی کو غدار کہیں گے تو پھر آپ کو سننا پڑے گا۔